لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب۔ ساری تعریف و تسبیح رب الارباب کے لیے ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، حی القیوم ہے، جو زندگی کا دینے والا ہے اور موت کا دینے والا ہے۔ انگنت درود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بیچ پھر ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دینے کا موقع دیا ہے، اور آج کا میرا عنوان ہے زندگی کا مقصد۔ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہونا چاہیے، اس کے اوپر میں بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ کسی شاعر نے کہا تھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری جو زندگی کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا کہ بس دنیا میں آؤ، جیسے چاہے جیو، پھر آؤ پھر واپس ہو جاؤ، ایسی زندگی گزارو، صبح ہو گئی شام ہو گئی، بس ایسے ہی ہماری زندگی تمام ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ زندگی کا اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو مقصد بتایا۔ کھلے الفاظ میں قرآن ہم سے کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو، انسانوں کو اور جنوں کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ لیکن ہم لوگ جیسے ہی رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، تو ہماری مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی پھر رمضان کی عید کا چاند دیکھتے ہی ہماری مسجدیں غیر آباد ہو جاتی ہے۔ میں تمام ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، نہیں، ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا اسی لیے کیا کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا ہے؟ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہم مسلمان ہیں۔ ہم صرف رمضان ہی مسلمان نہیں ہیں، ہم صرف جیسے ہی جمعہ آیا مسجدیں بھر جائے گی، جیسے رمضان آیا، جیسے ہی تاخراتیں آئیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے، ویسا نہیں ہے دوستو۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادتیں کریں، ارادہ کر لیں کہ نہیں، ہم کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا گیا، ہم کو اللہ نے عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ بات دل میں اتر گئی تو کوئی بھی انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی نمازوں کو نہیں چھوڑے گا، رمضان کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کرے گا۔ کیوں؟ صحابہ اکرام پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی ہم کو بتائیے کہ ہم کو کیسے پتا چلے کہ ہمارے رمضان کی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔
رمضان کی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، ہم کو کیسے پتہ چلے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اگر تم نیک عمل کرتے ہو، جس طریقے سے رمضان میں نیک عمل کر رہے تھے، رمضان کے بعد بھی نیک عمل کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، خیر خیرات کرتے ہو، دعوت کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہو، اچھے کام جس طریقے سے تم رمضان میں کرتے ہو، اگر عام دنوں میں بھی رمضان کے بعد بھی تم ویسے ہی نیک کام کرتے رہو تو سمجھ جاؤ کہ رمضان کے تمہارے روزے، تمہاری عبادتیں قبول ہو گئی۔ اسی لیے صحابہ کرام رمضان جانے کے بعد بھی صحابہ کرام 6 مہینے تک رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام دعا کرتے تھے 6 مہینے تک، اے اللہ ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے قرآن کے سننے کو قبول فرما، پڑھنے کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، قیام اللیل کو قبول فرما، اور ہمارے خیر خیرات کرنے کو قبول فرما۔ صحابہ کرام 6 مہینے تک رمضان کے بعد بھی دعائیں کرتے تھے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی فجر کی عید کے دن کی نماز کی بات کرتا ہوں، میں بہت زیادہ دور نہیں جاتا، کئی بار ہم تمام لوگ دیکھتے ہیں فجر کے عید کے دن کی نماز، مطلب پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ رمضان کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدیں فجر کی نماز میں پھر غیب آباد ہو جاتی ہیں۔ میں تمام ان مصلی اکرام سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے ایسے ہی ہم کیا ہے بس رمضان آیا پڑھ لی اس کے بعد چھوڑ دیے، نہیں، رمضان کے بعد بھی پابندی کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ آواز دے کے کہے گا کہاں ہے میرے پڑوسی، میرے پڑوسیوں کو لایا جائے۔ فرشتے کہیں گے اللہ آپ کے پڑوسی کون ہیں، کس کو لایا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جو میری مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے، جو میری مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے، 5 وقت نماز پڑھا کرتے تھے مسجد میں، وہ میرے پڑوسی ہیں، میرے پڑوسیوں کو لایا جائے۔ کیا آپ اور ہم نہیں چاہیں گے کہ اللہ کے پڑوسی بن جائیں؟ اللہ کے پڑوسی بننا ہے تو ہم تمام لوگوں کو رمضان کے بعد بھی یہ جو نمازوں کی پابندی تھی اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اسی طریقے سے سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت کرنا ہے۔ دوستو رمضان آیا تو داڑھی چھوڑ لیے، رمضان ختم ہو رہا تھا، تھوڑی کچھ داڑھی کے بال کیا ہے آئے تھے، اور جب رمضان کا چاند، عید کا چاند دیکھتے ہی کئی نوجوان ہیں جاتے ہیں اور جا کے شیونگ کرا دیتے ہیں۔ نہیں دوستو، ہم مرنے تک مسلمان ہیں، خبر میں جو زندہ سنت رہنے والی ہے وہ داڑھی ہے، مرنے کے بعد بھی یہ داڑھی خبر میں ہمارے ساتھ زندہ رہے گی۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو سنت آتی ہے چہرے پہ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا کبھی داڑھی نہیں کاٹے گا، اللہ کے نبی کے جیسا چہرہ بنانا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا ہے۔ کپڑا مسجد میں آئے ٹخنوں کے اوپر کپڑا ہو گیا، مسجد سے نکلتے وقت ٹخنوں کے نیچے کپڑا ہو گیا، نہیں، جس شخص کا کپڑا ٹخنوں کے نیچے رہے گا اتنا اس کا حصہ جہنم میں جلے گا، بول رہے ہیں اتنا حصہ جہنم میں جلے گا۔ اس لیے ہمارا جو کپڑا ہے ٹخنوں کے اوپر رہنا ہے، یہ سنت ہے دوستو، اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا۔ تو اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والا نہ بے نمازی ہوگا، نہ سنت کو چھوڑے گا، وہ ویسے ہی عمل کرے گا جس طریقے سے رمضان میں وہ عمل کر رہا تھا۔ انشاءاللہ یہ ارادہ کر کے اٹھنا ہے۔ کیا ہے 29 آج ہمارا روزہ ہے، 30 روزے آج ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں دوستو۔
ہم سے بار بار ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ آیت سنتے ہیں، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے کی قوموں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ کیا ان 30 روزوں میں ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں آیا؟ ہم کو اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے بستر پہ جانے کے بعد کہ 30 روزوں میں میرے اندر کتنا چینج آیا، کتنی اس مہینے میں پریکٹس ہوئی۔ اگر آپ کا جواب منفی ملتا ہے کہ نہیں میں نے اچھا کام کیا، میں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی، قرآن کو میں نے مکمل پڑھا جیسا کہ اللہ کے نبی دور کیا کرتے تھے حضرت جبریل امی کے ساتھ، رمضان میں نے بھی ایک قرآن کی تلاوت کی، ایک قرآن میں نے تراویح میں سنا، میں زیادہ اذکار میں رہتا تھا، فجر کی نماز کے بعد میں گھر نہیں جاتا تھا، میں اذکار میں رہتا تھا۔ کب تک اذکار میں رہتا تھا؟ جب تک سورج نہیں نکلتا تھا، اشراق کی نماز کے وقت تک میں مسجد میں رہتا تھا، اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد میں گھر جاتا تھا، اسی لیے اشراق کی نماز پڑھتا تھا۔ اگر کوئی شخص اشراق کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب دیں گے۔ میں نے رمضان میں اللہ کا ذکر بھی کیا اور میں نے رمضان میں سارا رمضان میں اشراق کی نماز ادا کرتا رہا۔ اگر آپ کو یہ جواب ملتا ہے کہ آپ نے بہترین عمل کیا ہے، نمازوں کی پابندی کی، اذکار کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کی، اور جتنا ہو سکا آپ نے دین کے لیے جو کرنا تھا آپ نے اگر کیا، تو سمجھیے آپ کے رمضان کے، آپ کے ہمارے روزے قبول ہو گئے انشاءاللہ۔ کیونکہ قبولیت بہت امپورٹنٹ ہے دوستو، صرف رہ جانا پڑھنا امپورٹنٹ نہیں ہے، قبولیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرنا ہے، کیسا تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ویسا تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام جس طریقے سے تقوی اختیار کرتے تھے ویسا ہمارا تقوی ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ تقوی ہے کیا، آپ مجھ کو بتائیے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عمر آپ جب جنگل کا سفر کر رہے تھے عمر، تو آپ جنگل کا سفر کرتے وقت کیا آپ کو کانٹوں بھرے درخت ملے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ ہاں کانٹوں بھرے درخت ملے۔ تو عمر آپ کس طریقے سے وہاں سے نکل کے آئے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کپڑوں کو بچاتا ہوا نکل کے چلا آیا، بولے میں اسی طریقے سے چلا آیا کانٹوں بھرے جنگل سے۔ تو ابی بن کعب کہتے ہیں دنیا ایک کانٹوں بھرا جنگل ہے، اس میں سے جو بچ کے نکل گیا، جو صراط مستقیم پہ چلتا ہے، جو سیدھا راستہ چلتا ہے، یہی تقوی ہے بولے۔ تو ہم تمام لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ 30 روزوں میں ہمارے اندر کتنا تقوی آیا ہم تمام لوگوں کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اور صحابہ کرام کس طریقے سے ڈرتے تھے؟ بار بار ہم وہ خطبے میں آیت سنتے ہیں لیکن اس کے اوپر تدبر غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تاکہ تمہارا خاتمہ اسلام پہ ہو، تاکہ تمہارا خاتمہ مسلمانیت پہ ہو۔ صحابہ کرام جب بھی کوئی قرآن کی آیت سنتے اس کے اوپر غور و تدبر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ یہ آیت سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک صحابی کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، وہ صحابی اچانک بیمار پڑ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آ کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی وہ ایک صحابی اچانک بیمار پڑ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کی عیادت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہوا؟ آج کل ہم ایک دوسرے کی کیا ہے عیادت نہیں کرتے دوستو۔ کوئی ہمارا بھائی محلے والا بیمار پڑتا ہے یا کوئی رشتہ دار بیمار پڑتا ہے، کوئی ہاسپٹل میں ہوتا ہے، تو ہم لوگ عیادت کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں،
ہم تمام لوگوں کو عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے. کیوں جانا چاہیے؟ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ایسے چل رہا ہے جیسے جنت کے باغوں میں چل رہا ہے، ویسے چل رہا ہے. بولے سبحان اللہ، اتنا بڑا ثواب ہے ایک دوسرے کی عیادت کرنے کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا معاملہ ہوا، آپ کیوں بیمار پڑے ہیں؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی جب یہ آیت میرے سامنے پڑھی گئی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تاکہ تمہارا خاتمہ اسلام پہ ہو. اے اللہ کے نبی جیسے یہ آیت سنا ڈر کے مارے میں بیمار پڑ گیا. بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی سے کہتے ہیں اپنے اس ڈر اور اپنے اس خوف کو جاری رکھ تاکہ قیامت کے دن تجھ پہ رحم کیا جائے. بولے اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا مت ڈر، میں ہوں، میں کالی کملی اڑا دوں گا، تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دوں گا. نہیں، اللہ کے نبی نے کہا اپنے اس ڈر اور اپنے اس خوف کو جاری رکھ تاکہ قیامت کے دن تجھ پہ رحم کیا جائے. بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، کچھ گھنٹے گزرے یا کچھ دن گزرے، اللہ کے نبی کے پاس صحابہ اکرام آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی جو صحابی کا انتقال ہوا ہے، وہ جو صحابی تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے کانوں سے اور ان کے ناک سے خون بہ رہا ہے. اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کے جنازے پر جاتے ہیں، جا کے صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس کے اوپر اتنا طاری ہو چکا تھا، اتنا طاری ہو چکا تھا کہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. بولے اللہ اکبر، ایسا اللہ کا ڈر اختیار کرتے تھے صحابہ کرام. کیا ہمارے دلوں میں آج اللہ کا ڈر ہے؟ بھائی لیلۃ القدر آ رہی ہے، تاخراتوں میں جاگنا ہے. کیسا جاگنا ہے؟ ایسا جاگنا ہے بس بائکس پہ نکلنا ہے، نکل کے ہوٹلوں میں بیٹھنا ہے، اپنا ٹائم پاس کرنا ہے اور 3 بجے آنا ہے، سحری کرنا ہے، جہاں سحری ملی وہاں گھسنا ہے، سحری کر کے جا کے سو جانا ہے. ظہر چلے گئی، عصر چلے گئی، اور نوجوان کئی نوجوانوں کے بارے میں آتا ہے کہ ظہر چھوڑ رہے تھے، عصر چھوڑ رہے تھے رمضان کے موقع پہ. مجھ سے کسی نے کہا کہ بھئی آپ نماز کے بارے میں بولیے. ارے میں بولا رمضان میں نماز کے بارے میں؟ رمضان میں تو تمام لوگ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایسے کچھ نوجوان ہیں رات بھر جاگ رہے تھے، مجلسوں کو سجا رہے تھے، ہوٹلوں میں جا رہے تھے، ایکسپو میں جا رہے تھے، کوئی میلے میں جا رہا تھا، جا کے اپنا ٹائم پاس کر کے انہوں نے اپنے ٹائم کو برباد کر دیا. ابھی بھی وقت ہے، ان لمحات کو غنیمت جان کے اللہ سے توبہ کر لیجئے. جتنے گناہ ہو گئے رمضان کے مہینے میں توبہ کریے اللہ کے سامنے. اے اللہ نیکسٹ رمضان کے لیے اے اللہ ہم اچھے روزے رکھیں گے، تقوی کے ساتھ رکھیں گے، ہوٹلوں کو نہیں جائیں گے، بازاروں کو آباد نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ کے نبی نے کہا سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے خراب جگہ بازاریں ہیں. تاخراتوں میں کیا ہے کہ ہم کو کیا ثواب ملنے والا تھا لیلۃ القدر کا؟ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر پا لیتا ہے، تاخراتوں میں جاگ کے 5 راتیں ہم کو دی گئی تھی، اگر اس میں جاگ کر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، تو 1000 مہینوں سے زیادہ کا اللہ تعالیٰ ثواب دینے کا وعدہ کیے ہیں. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. 1000 مہینوں سے زیادہ کا مطلب 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملتا ہے اگر کوئی کسی کو لیلۃ القدر مل گئی. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی لیلۃ القدر کی عبادتوں کو قبول کر دے. اے اللہ ہم نے جاگا، ہم نے اس کے اندر مشاہدہ کیا، جتنا ہو سکا اپنے آپ کو ہم نے تیار کیا اور آپ کی عبادت ہم نے کی. اللہ ہم تمام کو لیلۃ القدر عطا فرما دیجئے، اس کا جو ثواب ہے اے اللہ قبول فرما لیجئے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو. اللہ لیکن جو نوجوانوں نے اس کی قدر نہیں کی، جنہوں نے نہیں جاگا، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ابھی بھی آج اس رمضان کے متبرک مہینے کے آخری روزے میں
اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ نوجوانوں، اللہ سے دعا کرو، دعا کرو، توبہ استغفار کرو، وقت ہے ابھی بھی۔ کیا ہے، کیا ہماری دعائیں قبول ہونے والی ہے۔ جمعہ کے دن امام جب اس پہ ممبر پہ چڑھتا ہے، پھر اترنے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، بول رہے ہیں۔ اور جمعہ کے دن عصر سے لے کے مغرب تک کے وقت کے بیچ میں جب بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، بول رہے ہیں۔ اور اذان ہوتی ہے، اذان اور جنگ ہوتی ہے، اس وقت بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ فرض نماز کے بعد جب بندہ دعا کرتا ہے، فرض نماز کے بعد کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ بندہ جب سجدے میں جا کے اللہ کے سامنے دعا گو ہوتا ہے، اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سجدے میں جا کے جب بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تہجد کے وقت جب بندہ اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ جب بندہ تشہد پڑھنے کے بعد، اتحیات کے بعد، سلام پھیرنے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ فجر کے وقت جب مرغا بانگ دیتا ہے، اس وقت بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت فجر کے وقت کے بعد کی دعا جب مرغا بانگ دیتا ہے، اس وقت اگر دعا کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ زمزم پیتے وقت جب بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ بارش کا جب نزول ہوتا ہے، اس وقت بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ کوئی شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے، مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ مظلوم کی دعا اور بد دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جب بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ جب بندہ افطار کے وقت اللہ کے سامنے دعا گو ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ افطار کے وقت کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا؟ کیا ہے تمام لوگوں، تم سارے کے سارے فقیر ہو اور اللہ سب سے بڑا غنی ہے۔ فقیر کے جیسا چہرہ بنا کے اللہ کے سامنے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ لیکن ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ ہماری سن رہا کی نہیں کی، سنتا کی نہیں کی، کیا ہے کہ بھائی میں تو دعا کرا نہیں معلوم، بس اللہ کو نہیں۔ کانفیڈنس لائیے اپنے آپ میں، میرا اللہ میری دعا سننے والا ہے۔ اور کیسا سننے والا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم مجھے پکارو میں تمہاری شارک کے بھی قریب سے سننے والا ہوں، بول رہے ہیں۔ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو جائیے، زیادہ سے زیادہ تڑپ کے دعا کیجئے، بیٹھ جائیے، اللہ کا ذکر کریے، قرآن کی تلاوت کر کے اللہ سے دعا گو ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کیا ہے فائدہ؟ خوب جو دعا کرتے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ 3 طریقے کا فائدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص دعا مانگتا ہے، اگر اس کی دعا قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جو دینا ہے اس وقت اس کو مل جاتا ہے۔ اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو آنے والی مصیبت اور پریشانی کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسرا، قیامت کے دن بندہ دیکھے گا پہاڑ کے جیسی نیکی نظر آئے گی،
بندہ دیکھے گا، پوچھے گا اے اللہ یہ پہاڑ کے جیسی نیکی کون سی ہے، میں نے کی نہیں، کون سی نیکی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، آواز آئے گی بندے کو، اے بندے دنیا میں تو نے مجھ سے یہ دعا کی تھی، میں نے تیری یہ دعا قبول نہیں کی تھی، وہ دعاؤں کا نتیجہ ہے یہ تیری پہاڑ کے جیسی نیکی ہے۔ بندہ دیکھے گا، کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ قیامت کا جو وقت ہوگا اس وقت بہت نیکیوں کی ضرورت پڑے گی دوستو۔ تو بندہ دیکھ کے کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے اللہ سے دعا مانگنا، جتنا وقت نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے پیروں میں کچھ ہے، بھاگنا ہے بس، اب کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھیے، ذکر میں بڑی طاقت ہے، ذکر میں اللہ نے طاقت رکھی ہے ذکر میں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اونچے مقام پر رکھے ہوئے ہیں، جہاں فرشتے ہوں گے، ملائکہ ہوں گی، وہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کریں گے۔ کوئی اللہ کو یہاں یاد کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اکیلے میں یاد کیجئے، رات کے اندھیرے میں یاد کیجئے، رو کے یاد کیجئے، سوتے وقت یاد کیجئے، سجدے میں یاد کیجئے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریے، اللہ کو یاد کریے۔ انشاءاللہ ہماری زبان، ہمارا دل اگر ذکر میں رہے گا تو مرتے وقت ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری ہوگا دوستو۔ اور جس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا اس کی جنت پکی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ مرتے وقت ہم کو کلمہ نصیب کرے۔ دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ کیا کرنا ہے؟ دعا کرتے وقت اللہ کے نبی نے کہا کوئی بھی دعا ایک مرتبہ نہیں مانگنا، 3 مرتبہ دعا مانگو۔ جب بھی کوئی دعا مانگو 3 مرتبہ مانگو۔ ہمارے زندگی کا مقصد یہی ہے دوستو کہ ہم کیا ہے، جہنم کی آگ سے پناہ چاہیے ہم کو، اور اللہ تعالیٰ ہم کو تمام لوگوں کو جنت میں داخل کر دے۔ اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، 3 مرتبہ کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو جنت اللہ سے کہتی ہے اے اللہ اس بندے نے، اے اللہ اس بندے نے تجھ سے مجھ کو مانگا ہے، اے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیجئے۔ 3 مرتبہ روزانہ جنت مانگیے اللہ سے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ دعا مانگتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ جہنم کی آگ سے میری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم کی آگ سے میری حفاظت فرما۔ 3 مرتبہ کوئی بندہ یہ دعا مانگتا ہے تو جہنم اللہ سے کہتی ہے اے اللہ اس بندے نے مجھ سے پناہ مانگی ہے جہنم کی آگ سے، اے اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت فرما۔ لیکن کیا ہے؟ روتے ہوئے دعا مانگیے دوستو، رونا ہے، جتنا رونا آیا۔ اللہ کا کیا ہے جب بھی دعا مانگو اللہ کے بڑے نام لے کے دعا مانگو، بول رہے ہیں اسم اعظم کا نام لے کے دعا مانگنا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں دعا سے پہلے اسم اعظم کا نام لے کے دعا کرنا ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پڑھ کے دعا مانگیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ پڑھ کے دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
پڑھ کے دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ کیا ہے؟ اسم اعظم کا نام لینا ہے، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہے، درود بھیج کے پھر دعا کرنا ہے، پھر آخری میں پھر درود بھیجیں گے تو وہ دعا رد نہیں ہوگی، اللہ کے پاس مقبول ہوگی وہ دعا۔ جو دعا اسم اعظم کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہوئے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا کو رد نہیں کریں گے۔ بول رہے ہیں دل سے مانگنا ہے دعا، مگر دل سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں دعا مانگتا ہوں، میں آدھا درود پڑھتا ہوں، آدھی دعا مانگتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور بڑھاؤ، تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں پون درود پڑھتا ہوں، پاؤ دعا مانگتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اور کچھ بڑھاؤ، تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں صرف درود پڑھتا ہوں اور اللہ کے نبی میں دعا ہی نہیں مانگتا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ تیری ساری زندگی کے غم دور کر دیں گے اور تجھ کو جو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ تجھ کو عطا کر دیں گے بول کے بولے۔ اگر ہم دعا نہیں مانگتے ہیں، صرف اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں، تو بھی ہمارے جو مقاصد ہیں، ہم کو جو چاہیے اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتے ہیں۔ بول رہے ہیں کیا ہے؟ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ، خاص طور پہ جمعہ کے دن کے بارے میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود بھیجنا ہے، ہم کو کثرت سے درود بھیجتے ہوئے اپنے لیے دعا کرنا ہے۔ دوستو کبھی نروس نہیں ہونا۔ کیوں نروس نہیں ہونا؟ ہم توحید پرست، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، ہم توحید پرست ہے۔ نہیں، توحید پرست کی یہ نشانی ہے وہ دعاؤں کے اوپر اور قرآن کی جو آیتیں اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوسچن کر رہے ہیں۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ خواتین میں بعض وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی اتنے دنوں سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہا ہی نہیں۔ کیا ہے؟ میں 4 سے 5 آیتاں میں نے سوچا تھا، اس میں ایک آیت یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کوسچن کر رہے ہیں، آپ سے، ہمارے سے، الیس اللہ بکاف عبدا، اے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کوسچن میں آنسر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں سے پوچھ رہے ہیں اے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ اذکار میں رکھیے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح 7 مرتبہ، شام 7 مرتبہ اپنے اذکار میں رکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہے، اگر جھوٹے دل سے بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو پورا کر دیتے ہیں۔ بول میں سبحان اللہ، کیسا ذکر ہے اللہ کا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح 7 مرتبے، شام 7 مرتبے پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا جو بھی کام ہے اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے ذکر میں، دعاؤں میں اپنی زبان کو رکھیے۔ دوستو کبھی کیا ہے، نروس نہیں ہونا اللہ سے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی اتنے زمانے سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، شاید میں بہت بڑا گنہگار بندہ ہوں۔ چاہے آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے، اگر کوئی بندہ، بخاری کی حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی بندہ صبح فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بول رہے ہیں سبحان اللہ، ایسے ہمارے اللہ ہے۔ ابھی بھی وقت ہے دوستو، آج کے دن توبہ کر لیجئے، آج کے دن ارادہ کریے کہ جتنے گناہ ہو گئے، ہم انشاءاللہ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کر لیجئے، کیوں؟ یہ آیت ہماری امید باندھتی ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔
دل سے توبہ کیجئے، ارادہ کر کے توبہ کیجئے. جتنے گناہ ہو گئے، جتنی نمازیں چھوٹ گئی، آج کے بعد نہیں چھوڑیں گے. رمضان میں جیسا ہمارے دل نرم ہوئے تھے، اپنے دلوں کو ایسے ہی نرم رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کریے. کیا دعا کرنا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے. اللہ سے دعا کریے. دعا کرنا چاہیے ہم تمام لوگوں کو. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے. خوب دعا کریے. انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہو گئی، ہماری توبہ قبول ہو گئی تو ہمارے روزے بھی اللہ تعالیٰ قبول کر دیں گے. اور جس طریقے سے وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے، روزے دار کو میں اسپیشل دروازے سے جنت میں داخل کروں گا. بول رہے ہیں کون سا وہ دروازہ ہوگا؟ باب الریان کے دروازے سے روزے دار کو باب الریان کے دروازے سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے. اس کے لیے دعا کریے دوستو. اے اللہ، ہم تمام لوگوں کو باب الریان کے دروازے سے جنت میں داخل فرما. اے اللہ، ہمارے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہم تمام لوگوں کے روزوں کو قبول فرما. اے اللہ، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے کی ہے، اللہ ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ، جب تک زندہ رکھ. اے اللہ، اسلام پہ زندہ رکھ. اے اللہ، جب ہمارا خاتمہ ہو رہا ہو، اے اللہ ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری فرما. اے اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں، اے اللہ انہیں مکمل شفا کاملہ عاجلہ مستملہ عطا فرما. اے اللہ، جو لوگ قرضے میں مبتلا ہیں، اے اللہ غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما. اے اللہ، جو لوگ ہاسپٹلوں میں ہیں، بیمار ہیں، اے اللہ انہیں مکمل شفا کلی عطا فرما. اے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ، خاص طور پہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ، ان کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ، ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ، مرنے سے پہلے ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ، مرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارا حساب کتاب آسان فرما دیجئے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ، ہمارا حساب کتاب آسان فرما دیجئے. اے اللہ، بلکہ ہمارا حساب کتاب ہی نہ لیجئے. اللہ اے اللہ، ہم حساب کتاب دینے کے لائق نہیں ہیں. اللہ اے اللہ، بغیر حساب کتاب کے ہم کو جنت الفردوس عطا فرمائیے. اے اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائیے. اے اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائیے. اے اللہ، قرآن ہم نے خوب زیادہ رمضان میں، اللہ اے اللہ رمضان کے پڑھنے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ، رمضان کے قرآن کے سننے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ، قیام اللیل کی ہماری نمازوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ، گنہگار بندے ہیں لیکن آپ سے دعا کرتے ہیں. اللہ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کو اے اللہ جنت الفردوس میں آپ کا دیدار نصیب فرمائیے. اے اللہ، جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں، اے اللہ تمام لوگوں کی دلی مرادوں کو پورا فرمائیے. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.